الکتاب والحکمہ الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کی تعلیم مکمل کی گئی ہے آخری دو صورتیں جو معوذتین کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دو صورتیں ترتیب کے لحاظ سے قرآن مقدس کے آخر میں رکھی گئی ہے۔ ان دو صورتوں کا پچھلی پوری 112 صورتوں سے کیا ربط بنتا ہے؟ وہ ربط یہ ہے کہ پہلے سالم قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ذمہ لگایا ہے کہ شیطان جو تمہارا ازلی ابدی دائمی یقینی دشمن ہے، اس سے تم میری امان حاصل کرو۔ یہ پیغام پچھلے پورے قرآن، اور ان دو صورتوں میں وہ امان مانگنے کا طریقہ تعلیم دیا گیا کہ اس سے امان حاصل کیسے کی جا سکتی۔ گویا یہ دو صورتیں شیطان سے پناہ کا اللہ کریم کی طرف سے محفوظ قلعہ، اس کے فتنات سے، حوادثات سے اللہ کریم نے آماج گاہ بنایا ہے ان دو صورتوں کو کہ یہ صحیح سمجھ کے پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جنگل کے اندر سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے۔ صحابہ بیان دیتے ہیں کہ اچانک ہمیں تیز طوفانی آندھی نے گھیرے میں لے لیا۔ اب سب جو پریشان تھے کہ اب کیا کریں گے اس جنگل میں طوفانی آندھی میں، جعل رسول اللہ یتعوذ بأعوذ برب الفلق والناس، اللہ کے رسول نے وہ دو صورتیں پڑھنا شروع کی تو صحابہ کرام بیان دیتے ہیں کہ ہمیں جنگل سے اللہ گھر میں صحیح سلامت لے آیا۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی جس کسی آدمی کو کوئی پریشانی اور مصیبت ہو، وہ اگر یہ معوذتین پڑھے تو تکفیک من کل شیء، اللہ ہر نقصان اور ضرر رساں چیز سے اس آدمی کی حفاظت کا انتظام خود ہی کر لے۔ اب یہ بطور تعویذ بن کے آئی ہیں یہ دو صورتیں شیطان کے فتنات، آفات، بلیات، حوادثات سے آدمی ان دو صورتوں کو پڑھنے سے محفوظ رہ سکتا۔ مگر لوگ بتاتے ہیں، کہنے والے یہ کہتے ہیں بھئی یہ دو صورتیں جو ہے نا، یہ نبی علیہ السلام پہ جادو چل گیا تھا، اس کا اثر اتارنے کے سلسلے میں یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ یہودیوں کا ماہر جادوگر لبید بن عاصم نام کا، وہ مدینے کے مضافات میں ہی تو رہتا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے زیر استعمال کنگھی اور آپ کے وجود مقدس کے کچھ بال یہ اس کنگھی کے اوپر رکھ کے 11 گریں لگائی تھی
اور ان پہ شیطانی کلامیں پڑھ کر مدینے سے 3 میل دور جو کنواں ہے پانی والا، اس کے تہ میں بھاری پتھر کے نیچے یہ رکھ دی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، آپ کی نعوذ باللہ قوت حافظہ کمزور پڑ گئی، آپ دیکھتے کچھ تھے اور بتاتے کچھ تھے، اور آپ کاموں کے بارے میں کرتے کچھ تھے اور بتاتے کچھ تھے۔ یہ اثر کافی عرصے تک رہا، پھر اللہ نے فرشتے بھیجے اور خبر دی کہ آپ کے اوپر جادو چلا ہوا ہے، اور فلاں کنویں کے اندر بھاری پتھر کے نیچے وہ چیزیں پڑی ہیں جن پہ شیطانی کلامیں پڑی گئی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بندے بھیجے، وہ چیزیں نکالی گئیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 گریں تھیں، وہ کنگھی کے اوپر جو بال تھے وہ 11 گریں لگائی گئی تھی۔ تو جب وہ پہلی گرہ کھولی جانے لگی نا تو نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، پھر اللہ نے یہ 2 صورتیں بھیجیں، ایک صورت کی 6 آیات ہیں اور دوسری کی 5 ہیں، گرے بھی 11 تھیں اور آیات بھی 11۔ جو ہی ایک گرہ وہ آیت پڑھی جاتی تو ایک گرہ کھلتی جاتی آسانی کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام جب وہ 11 کی 11 آیاتیں پڑھ دی گئیں، 11 گریں کھل گئیں، تو آپ کے وجود مقدس سے وہ جادو کا اثر اور سایہ ختم ہو گیا، اور آپ اپنی طبیعت میں بالکل حالت سکون کے اندر۔ اب یہ کہانی جو گھڑی گئی ہے، جس کی آڑ میں ان 2 صورتوں کے اوپر جو جھوٹ گھڑا گیا ہے، قرآن مقدس میں اگرچہ یہ صورتیں نازل ہیں، مگر کتاب اللہ میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ 2 صورتیں پیغمبر پاک کے اوپر جادو کا ہم نے اثر اتارنے کے لیے بھیجی۔ یہ بات بتانے والے بتاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، لوگ یہ بیانیاں دیتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے بھئی یہ صورتیں قرآن پاک میں ضرور موجود ہیں، مگر اللہ کریم نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا بھئی یہ میں نے جادو کا اثر اتارنے کے لیے بھیجی، جبکہ ان 2 صورتوں کا جو نزول ہے، بھئی یہ بات عوام الناس کے اندر بڑی مشہور ہے، ہر خاص و عام کی زبان پہ یہی ہے، جو دینی تعلیم سے واقف بھی نہیں ہے، چونکہ یہ بات بغیر کسی دلیل کے عوام میں مشہور ہے، اس لیے بوجہ شہرت کے ہر عامی اس کی زبان پہ یہی لفظ ہے بھئی وہ نبی پاک پہ جادو چلا تھا اور آخری 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی تھی۔ اس بول کو جو محض ایک بے بنیادی اور فضول بات ہے، اگر علم کے ترازو میں تولا جائے تو حدیث کی صحاح 6 جتنی بھی کتابیں ہیں، ان 6 کی 6 کتابوں میں کسی ایک بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا بھئی یہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے 2 صورتیں آئی تھیں۔ آپ پہلی کتاب جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ معتبر ہے، اس کے اندر ہر کتاب کے اندر جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے معوذتین کا بیان، وہ پورا آدمی پڑھے یا سننے والا سنے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا بھئی اس ذخیرہ حدیث میں تو اس بات کا وجود اور نام و نشان تک کی نہیں بھئی یہ 2 صورتیں خاص طور پہ نبی پہ جادو ہوا تھا، جس کی توڑ کے لیے اللہ نے یہ 2 صورتیں بھیجی۔ مثلا سب سے پہلے مسلم کتاب ہے حدیث، یہ جانی پہچانی کتاب مسلم شریف، اس
حدیث کی کتاب مسلم کے اندر ان دو سورتوں کے نزول کے الفاظ کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی بیان دیتا ہے کہ قال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا الم تر آیات، ہاں بھئی عقبہ، الم تر آیات، او کیا تو نے وہ آیات نہیں دیکھی انزلت اللیلہ، جو آج کی رات میں میرے اوپر نازل کی گئی ہیں، لم یرا مثلہن قط، ان جیسی آیات کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، کبھی بھی اللہ نے ان جیسی آیات میرے پہ نہیں اتاری۔ لم یرا مثلہن، ان کی مثل آیات کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اچھا جی، یہ بات اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث کی معتبر کتاب ہے ابو داؤد، یہ بڑی مشہور کتاب، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، عام مہیا، اس کے ترجمے بھی ملتے ہیں، اردو زبان کے اندر بھی موجود۔ اس ابو داؤد کے اندر ان دو سورتوں کا جو نزول ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وہی صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان دیتا ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ کنت اقود برسول اللہ ناقتہ فی السفر قال لی یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرأتا فعلمنی قل اعوذ برب الفلق والناس۔ کنت اقود، حضرت عقبہ بن عامر صحابی بیان دیتے ہیں، ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں، کنت اقود برسول اللہ ناقتہ فی السفر، حالت اقامت کی نہیں تھی بلکہ حالت سفر کی تھی۔ کنت اقود برسول اللہ ناقتہ فی السفر، میں ایک سفر کے اندر اللہ کے رسول کی اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھا۔ اس سفر کے اندر میری باری تھی اور میں اللہ کے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور ہم سفر کر رہے تھے۔ قال رسول اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرأتا، او کیا میں تجھے سکھا نہ دوں خیر سورتین، تمام صورتوں میں سے بہترین صورتیں قرأتا، جو دونوں صورتیں ابھی اس حالت سفر میں رات کے ٹائم میں مجھ پر پڑی گئی ہیں، کیا میں تجھے وہ سکھا نہ دوں؟ چنانچہ فعلمنی، پھر نبی علیہ السلام نے مجھے سکھلا دیں، قل اعوذ برب الفلق والناس، یہ دونوں صورتیں مجھے سکھا دیں۔ رات کا وقت ہے، سفر ختم ہوا، صبح کا فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران مجھے یہ دونوں صورتیں مجھے سنائیں اور سکھائیں، اور پھر صلی صلاۃ الصبح بہما، اس رات جب سفر کے اختتام پہ فجر ہوئی تو صلی صلاۃ الصبح بہما، اللہ کے رسول نے فجر کی نماز جو پڑھائی تو انہی دو صورتوں کے ساتھ پڑھائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ بھئی یہ آپ کو یہ بیانیہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ پتہ چلے نا ان صورتوں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی تھی، اس لیے آپ کو نمبر وار سنا رہا۔ سلام پھیرا نبی علیہ السلام نے، پھر پوچھا، ہاں بھائی عقبہ کیف رأیت، پھر کیسی دیکھی تو نے یہ دو صورتیں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ان دو صورتوں کے اندر کتنی طاقت ہے. تعوذ بہما ما تعوذ متعوذ بمثلہما. تعوذ بہما، جب بھی تو اللہ سے پناہ مانگا کر تو انہی دو صورتوں سے مانگا کر. ما تعوذ، نہیں پناہ مانگی متعوذ، کسی پناہ مانگنے والے نے، بمثلہما، ان جیسی صورتوں سے پناہ آج تک کسی نے اللہ سے نہیں مانگی. تو جب بھی مانگا کر تو انہی دو صورتوں سے مانگا کر. اچھا جی، یہ الفاظ ہیں حدیث کی کتاب ابو داؤد کے. اب حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے، عام تام مہیا ہے. اس نسائی کے اندر ان دو صورتوں کے نزول کے الفاظ کیا ہیں؟ وہی صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، وہی صحابی بیان دیتا ہے. اس محدث نے اپنی کتاب میں معوذتین کے نزول کے یہ الفاظ ذکر کیے کہ انا اقود برسول اللہ راحلتہ فی غزوۃ قال رسول اللہ آیات انزلت علی اللیلہ لم یرا مثلہن قل اعوذ برب الفلق والناس. بھئی انا اقود برسول اللہ راحلتہ فی غزوۃ، ایک جہاد کے سفر میں اللہ کے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہے تھے. ہم غزوہ لڑنے جا رہے تھے اور حالت امن کی نہیں، حالت جنگ کی ہے. غزوہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد لڑنے جا رہے ہیں مشرکین کے ساتھ. اس موقع کی بات ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے لے جا رہا تھا اور قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی آیات انزلت علی اللیلہ لم یرا مثلہن، یار یہ ابھی میرے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہے نا، لم یرا مثلہن، آج تک میرے اوپر ایسی آیات نازل نہ ہوئی ہیں، نہ میں نے دیکھی ہیں اور نہ سنی ہیں نہ پڑھی ہیں. قل اعوذ برب الفلق والناس. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عقبہ اقرا بہما کلما نمت وقمت. اقرا بہما، تو جب بھی کلما نمت وقمت، سونے لگے نا یا اٹھنے لگے، اٹھتے وقت بھی اور سوتے وقت بھی، اقرا بہما، تو ان دو صورتوں کو یار پڑھ لیا. اچھا، یہ الفاظ نسائی کے ہیں. آگے حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ کان رسول اللہ یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بہما وترک ما سواہما قال قد انزل اللہ علی آیات لم یر مثلہن. کان رسول اللہ یتعوذ من الجان، تھے پناہ مانگا کرتے اللہ کے رسول من الجان، جنات سے بھی، اور وعین الانسان، انسانوں کی لگنے والی نظر بد کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. مختلف کلمات اور تعویذ اللہ کے رسول اپنے استعمال کرتے تھے. حتیٰ نزلت المعوذتان، حتیٰ کہ یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں. فلما نزلتا، جب یہ دونوں صورتیں اتری تو اخذ بہما، اللہ کے رسول نے انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا. وترک ما سواہما، اور ان کے علاوہ جتنے تعویذات پہلے پڑھا کرتے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے. کالا، پھر آپ نے فرمایا بھئی قد انزل اللہ علی آیات، اللہ نے میرے اوپر آیات بھیجی ہیں، لم یرا مثلہن، میں نے ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اچھا جی، یہ الفاظ ہیں نسائی کے. آگے حدیث کی کتاب آتی ہے ابن ماجہ، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے، ذخیرہ حدیث ہے.
اس کے اندر بھی احادیث کا مجموعہ ہے. اس میں معوذتین کا تذکرہ کیسے کیا گیا ہے؟ ان عائشہ ان النبی اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ان النبی اذا اشتکا، جب بیمار ہوتے تھے اللہ کے رسول تو یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو پڑھ لیا کرتے تھے اپنے وجود کے اوپر جو ہے معوذتین پڑھا کرتے تھے. وَيَنْفُسُ، اور معوذتین پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھونک دیا کرتے تھے جب آپ بیمار ہوا کرتے تھے. ابن ماجہ کے اندر معوذتین کے اگر چھانٹا بھی جائے نا کہ اس حدیث کی ابن ماجہ کتاب میں معوذتین کا کیا لکھا ہوا ہے، وہ صرف یہ الفاظ ہیں جو آپ نے سنے. ذخیرہ حدیث کی سب سے معتبر اور ٹاپ آف دی لسٹ کتاب جو بخاری ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کے اندر معوذتین کا تذکرہ کیا ہے؟ ان عائشہ کان رسول اللہ اذا آوى الى فراشہ، کان رسول اللہ اذا آوى الى فراشہ نفس فی کفیہ بقل ھو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا ثم یمسح بہما وجہہ وما بلغت یداہ من جسدہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ، جب آیا کرتے تھے اپنے بستر پر نبی علیہ السلام تو نفس فی کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارا کرتے تھے. کیا پڑھ کے؟ بقل ھو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا. ایک تو آپ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے قل ھو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا، اور یہ سورت جو آخری دو صورتیں ہیں، یہ دو صورتیں اور قل ھو اللہ احد جمیعا، یہ تینوں اکٹھی پڑھ کے نفس فی کفیہ، وہ آپ اپنے ہاتھوں میں پھونک مارا کرتے تھے. ثم یمسح بہما وجہہ، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اوپر، منہ مقدس پہ پھیر لیا کرتے تھے. وما بلغت یداہ من جسدہ، اور اپنے پورے جسم پر جہاں تک آپ کے دونوں ہاتھ پہنچتے تھے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے آپ اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے. یہ حدیث کی 6 کتابیں جن میں آنے والے الفاظ کے معوذتین نازل ہوئی ہیں، ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک میں بھی یہ آپ نے سنا ہے کہ یہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی تھی؟ پوری 6 کی 6 کتابوں کے آپ نے بیان سن لی. کسی ایک کتاب کے الفاظ میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی پاک پہ جو جادو چلا اس کا اثر اتارنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی. یوں ہی فضول ایک بات جو بغیر کسی دلیل کے مشہور ہے، بھئی اللہ کے رسول پہ جادو چلا تھا. اچھا اب اگر بات یہی ہو، بھئی یہ 2 صورتیں جو ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر جادو ہوا نبی علیہ السلام پہ، یہودیوں نے کیا اور اس کا اثر اتارنے کے لیے یہ 2 صورتیں آئی تھیں. بھئی اگر بات ایسے ہی ہو تو یہ 2 صورتیں جو ہیں، جادو والا واقعہ جو بطور کہانی کے گھڑا جنہوں نے گھڑا اور جو مانتے ہیں، ان پہ اگر یہ سوال کیا جائے بھئی یہ وقوع کہاں کا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے پورا جادو کرنے والوں نے کیا اور نبی علیہ السلام پہ ہوا، کرنے والے کون تھے؟ وہ یہودی تھے. اور یہودی کہاں رہا کرتے تھے، مکے میں یا مدینے؟ یہودیوں کا تو بالاتفاق مسکنی مدینہ بتایا جاتا ہے. اچھا وہ جو کنواں جو جادو کے لیے استعمال کیا گیا
وہ بھی مدینے سے، اور جس کے اندر پتھر کے نیچے ہی وہ چیزیں چھپائی گئیں جادو کرنے کے لیے، وہ بھی مدینے سے 3 میل دور بتایا جاتا ہے۔ ایک آبادی تھی، ان کے آبادی کے صدر مقام پہ کنارے پہ وہ کنواں تھا، جہاں بتانے والے بتاتے ہیں کہ جادو کی وہ چیزیں رکھی گئیں اور جن کی وجہ سے جادو چلا۔ یہ کنواں بھی مدینے کے پاس بتایا جاتا ہے۔ یہودی بھی مدینے میں رہا کرتے تھے۔ یہودیوں کا ماہر سردار جادوگر لبید بن آسم نام کا، یہ بھی مدینے کے مضافات کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ اب بقول ان کے یہ جادو والا جو وقوع ہے، اس کی جائے مقام اور جو ہے وہ تو مدینہ ہے، کہ یہ سارا کچھ واقعہ اور وقوع مدینے کے اندر ہوا ہے، اور یہ صورتیں تو نازل ہوئی ہیں مکے کے اندر۔ اب ان صورتوں کے نازل ہونے میں سے لے کر اس کہانی کے گھڑے جانے تک کوئی ربط بنتا ہے؟ بھئی جادو والا واقعہ تو ہے مدینے کا، اور صورتیں تو نازل ہو رہی ہیں مکہ عالیہ کے اندر، اور پھر یہ وقوع کس ٹائم کا ہے؟ مدینے جب ہجرت کی گئی ہے، بتانے والے یہی بتاتے ہیں کہ جب مدینے ہجرت کی گئی تو ہجرت کے 8ویں سال چل کے یہودیوں نے یہ سارا واقعہ جادو والا کیا۔ اب معوذتین تو نازل ہو رہی ہیں مکے کے ابتدائی دور کے اندر، اور جادو والی کہانی جس کی مطلب ہے بتایا جاتا ہے کہ جس جادو کے توڑ میں یہ معوذتین اتری ہیں، وہ تو نازل ہو رہی ہیں ابتدائی دور میں، اور جادو والا واقعہ وہ گھڑا جا رہا ہے مدینہ جانے سے بھی 7 سال بعد کا چل کے۔ اس جھوٹ کے کو پیر بھی ہے، نرا فضول بکواس اور جھوٹ انہوں نے گڑا ہے۔ اچھا، اب اگر ان پہ سوال کیا جائے نا، بھئی یہ تو جادو والا وقوع تو ہوا ہے مدینے میں، اور صورتیں نازل ہو رہی ہیں مکے میں، تو یہ تو بات ربطی نہیں بنتا۔ یہاں پہ وہ پھر انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ تعویل کرتے ہیں، بھئی یہ صورتیں جو ہیں نا، ہاں مکے میں بھی نازل ہوئی تھی، اور پھر جب جادو ہوا اور مدینے میں یہودیوں نے کیا تو اللہ نے دوسری بار نازل کی تھی۔ عام آپ بچوں کا تجربہ ہوگا نا آپ کو، بھئی وہ ایک جھوٹ بولے تو اس کو چھپانے کے لیے 20 آگے ساتھ اور وہ بولتا جاتا ہے، اینڈ پہ چل کے بات اس کی پکڑی جاتی ہے، بھئی یہ الف سے لے کے یہ تک سارا جھوٹ بکواس کر رہا۔ اچھا، یہ دوسری مرتبہ نازل بھی پہلی بار مکے میں نازل ہوئی تھی، پھر وہ نازل ہو گئی، اور پھر چلتا رہا سلسلہ، قرآن پاک اترتا رہا۔ پھر جب مدینے کے 7ویں سال جب جادو ہوا تو اللہ نے دوسری بار اتاری۔ اب ان پہ سوال یہ ہوتا ہے، بھئی یہ بات کہاں لکھی ہوئی؟ اگر بالفرض محال یہ بات ایسے ہی ہو، یہ تو ان کے ایک تعویل اور منہ کا شیطانی بکواس ہے نا، اس بات کا ثبوت کہاں ہے کہ یہ دوسری مرتبہ بھی نازل ہوئی تھی اور جادو کی وجہ سے ہی نازل ہوئی تھی؟ یہ بات ذخیرہ جو معتبر علم کا ذخیرہ ہے، اس علم کے کس ورقے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری کے اندر ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، کہاں ہے یہ بات لکھی ہوئی؟ اس بات کا جواب دینا آخر ان پہ ضروری ہوگا نا، جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ نازل ہوئی تھی، جبکہ ہے سیرا سیدھا سرے صاف جھوٹ، اس میں حقیقت تو کچھ ہے نہیں۔ اگر بات یہی ہو تو پھر تو کئی اعتراض لازم آتے ہیں۔ بھئی پہلی بار اللہ نے نازل کی، نبی علیہ السلام پڑھتے رہے ہیں، پھر ان کے پڑھتے رہنے کی صورت میں جادو چلا کیسے جو دوسری بار نازل کرنی پڑی تھی؟ آخر صورتیں بھی وہی ہیں۔ بھئی یا تو یہ ہونا، بھئی دوسری بار اگر کوئی کام دنیا میں، آپ کی دنیا کے اندر کوئی کام جو ایک مرتبہ کیا جائے، وہی کام جب دوسری بار کیا جائے تو یہی وجہ نکلتی ہے کہ بھائی پہلی مرتبہ اس کام کے اندر یہ کمی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام یا یہ بات اپنی ٹھیک لائن پہ نہیں چل سکی، اس لیے ہمیں یہ کام دوبارہ کرنا پڑا، اور ہم نے وہی کام دوبارہ کیا۔ بھئی صورتیں بلا کم و کاست کسی زیر اور زبر کے
اگر پہلی بار مکے میں نازل ہوئی تھی تو ان کے پڑھتے اللہ کے رسول نے سالم پوری مکی دور میں بھی یہ پڑھتے رہے، اور جو ہے مدینے کے 7 سال تک جب تک جادو نہیں چلا یہ پڑھتے رہے۔ اتنے 12-14 سالوں کے آنے پیٹے میں یہ سورت اللہ کے رسول پڑھتے رہے، پڑھتے رہنے کی صورت میں جادو چلا کس طرح جو دوسری مرتبہ اتارنی پڑ گئی، ہے نا؟ فضول۔ اچھا اگر یہی بات ہو پھر ان پہ سوال لوٹ کے آئے گا، بھئی تم یہ بتاؤ، بھئی یہ معوذتین تو کتنی بار نازل ہو گئی؟ دوسری بار 2 مرتبہ۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 2 یہ نکل گئی، پیچھے 112 رہ گئی۔ اگر یہ 2 صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں تو قرآن پاک کی اور کون کون سی صورت کتنی بار نازل ہوئی؟ آخر اس جھوٹ کو آج پکڑنا ہے ایسی نشست کے اندر، ترجمہ چلتا رہے گا آئندہ جمعے، آپ فی الحال حوصلہ رکھیں۔ اس بات کا تو مکالہ کیا جائے نا آج، بھئی جو جاہل عامی اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے نبی پاک پہ جادو چلا، 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئیں، معوذتین جادو اتارنے کے لیے آئیں۔ آخر اس بات کا بھی تو پیچھا کیا جانا چاہیے نا۔ بھئی سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، سورت بقرہ کتنی بار نازل ہوئی ہے، سورت آل عمران کتنی مرتبہ نازل ہوئی ہے، سورت نساء کتنی بار اللہ کو اتارنی پڑی ہے، مائدہ، انعام اور انفال یہ ساری صورتیں یہ کتنی بار نازل ہوئی ہیں؟ سیدھا جھوٹ اور بکواس ہے۔ جس طرح دوسری صورتوں کا نزول ہے اسی طرح ان معوذتین کا نزول ہے، جس طرح دوسری صورتیں ایک بار نازل ہوئی ہیں اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول نے اس عقبہ بن عامر صحابی کو ان صورتوں کا ادھر حالت سفر میں غزوے میں 1 بار ہی نازل ہونا بتایا ہے، اس لیے یہ دوسری بار نازل۔ اچھا اب مطلب یہ ہے بھئی اگر بات ایسے ہی ہو، یہودیوں نے مدینے کے اندر جادو کیا اور یہ 2 صورتیں اللہ نے اتاری اور نبی علیہ السلام پڑھتے گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا، بھئی اب سوال یہاں پر یہ بھئی اس جادو والے واقعے میں ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے جو تعویذات نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں پہلے بتا رکھے تھے، ان 2 صورتوں کی تو بات ہی آپ ایک بار چھوڑ دینا، بھئی یہ تو بقول ان کے جادو کا اثر اتارنے کے لیے نازل ہوئی ہیں نا، جو جھوٹ یہ بولتے ہیں۔ بھئی ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے تو کئی قسم کے تعویذ نبی علیہ السلام کو جنات اور شیاطین سے امان حاصل کرنے کے قرآن پاک میں بتا رکھے تھے، وہ بے اثر کیوں ہوئے؟ جن میں ایک شاہی تعویذ یہ ہے، اللہ نے آپ کو مکے کے اندر ہی جب آپ نے نبوت سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد آگے مخالفت اور دشمنی کا سامنا ہوا، اس وقت مکے کے ابتدائی دور میں جب دشمنی زوروں پر تھی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مکے والے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آپ کو آپ نے مکے والے ماہرین جو ہے نا ان کے نظر بد لگانے والے، یہ وہ لے آتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بٹھا دیتے ہیں اور وہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وہ گھور گھور کے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی نظر بد آپ کو لگا دے۔ میرے پیغمبر میں آپ کو ایک شاہی تعویذ بتا رہا ہوں، آپ وہ تعویذ پڑھتے رہے، ان کا کوئی نظر بد لگانے والا کوئی جن شیطان آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ تعویذ کل رب اعوذ بکا آپ میرے پیغمبر یوں کر کے امان مانگے، ان الفاظ کے ساتھ مانگے، یہ میں آپ کو تعویذ بتا رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ تعویذ پڑھتے ہیں، پیروں کا بتایا ہوا، ولیوں کا بتایا ہوا، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھے یہ تعویذ الفاظ خود بنا کے چناؤ کر کے دے رہا ہوں۔ کل رب اعوذ بکا، جنگلوں میں جب جاتے ہیں مشرکین مکہ تو وہ کیا مانگتے ہیں؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ اس وادی کا جو جنات کا سردار ہے نا میں اس کی امان مانگتا ہوں کہ میرے نزدیک کوئی شر، یہ میرے پیغمبر شرکیہ کفریہ تعویذ ہے۔
آپ یہ تعویذ سکھائیں، کل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یا اللہ میں شیطان کے لامتناہی زنجیری سلسلوں والے وسواس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، میں تیری امان طلب کرتا ہوں کسی شیطان کو یحضرون میرے پاس حاضر میرے قریب بھی نہ بھٹکنے دینا۔ یہ تعویذ اللہ کے رسول مکے سے لے کر مدینے 7 سال تک یہ تعویذ پڑھتے رہے، اللہ کا بتایا پڑھتے رہے، اور کلو نبی یجابو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آمی کی بات الگ ہے، کلو نبی یجابو، اللہ کا نبی جو دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اس لیے یہ تعویذ اللہ نے پڑھا، اللہ نے نبی علیہ السلام نے پڑھا، اللہ نے یہ قبول کیا۔ اللہ کے قبول کرنے کے بعد یہ جادو کا اثر کس طرح چل گیا نبی علیہ السلام کے اوپر؟ میرا جھوٹ اور بکواس گھڑتے ہیں جو گھڑتے ہیں بھئی یہ 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے بھئی آگے چلیے ذرا ان سے پوچھا جائے بھئی یہ تو مبہم جملہ ہے نا، بھئی یہ 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی تھی، 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی تھی، ان صورتوں میں کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی جادو ہوا اور جس کے رد میں یہ صورتیں ہیں؟ اب انہوں نے آپ کو پتا ہے بالاتفاق پوری ادھر 6 کتابوں میں یہ بات لکھی ہے بھئی جادو کرنے والا کون تھا؟ ایک یہودی مذکر واحد بندہ جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ انہوں نے جو کہانی گھڑی ہے، گھڑنتو کہانی، اس گھڑی ہوئی کہانی میں صرف اتنی بات ملتی ہے، اتنے لفظ ملتے ہیں کہ جادو ان پہ سوال کیا جائے کہ کس نے کیا تھا، کون تھا، اس جادو کرنے والے کے ساتھ، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک یہودیوں کا مدینے سے 3 میل فاصلے پہ مدینے کے مضافات میں رہنے والا رہائشی واحد مذکر ایک بندہ مرد جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہاں تو روایتوں میں تو یہ گھڑی ہوئی ان کی کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے بھئی ان صورتوں سے کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک پہ جادو ہوا اور یہ اثر ہوتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کل اعوذ انہوں نے پھر غور کیا، سوچا بھئی ان صورتوں میں سے کس آیت سے کہاں سے نکالے اور ہماری کہانی ذرا صحیح جڑ جائے بھئی واقعی یہ صورت جادو کا اثر اتارنے کے لیے۔ کل اعوذ برب الفلق، اس کا معنی بنتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ پناہ مانگے اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب رات کا، فلق الاعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب فلق ہے، جو رات کا اندھیرا چیر کے دن کا اجالا کر دیتا ہے۔ اب اس آیت سے بھی کوئی جادو جودو والا کوئی چکر ہے نہیں نکلتا بھئی، کس طرح گھسیڑے اس کے اندر لبید بن عاصم کو اور اس کے جادو کرنے والا۔ اچھا اگلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں یا اللہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شرارت سے خالقہ جس کو تو نے شریر بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ بھئی اللہ نے تو نفع رساں چیزیں بھی بنائی ہیں، انبیاء بھی بنائے ہیں، اولیاء بھی بنائے ہیں، اس لیے معنی صحیح یہ ہے من شر ما خلق، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی شرارت سے خالقہ جس کی وجود ذات کے اندر شرارت رکھی گئی ہے، جو ضرر رساں چیز ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس کے اندر سے بھی کوئی کہانی نکلتی بھئی نقصان چیزیں والی جنات بھی نقصان دیتے ہیں، انسان کے شریک نقصان دیتے ہیں، انسان کی اولاد نقصان دیتی ہے، صدارت نقصان دیتی ہے، برادری نقصان دیتی ہے، عورتیں نقصان دیتی ہیں، بھئی یہاں سے بھی یہ پوری کہانی نکلتی نہیں نکلتی۔ اللہ جانے کون سے بیلنے میں ان کی کون سی بازو آئی ہوئی ہے جو یہ جان بوجھ کر یہ نکالنا چاہتے ہیں بھئی تاکہ نبی علیہ السلام پہ جادو چل جائے اور ثابت۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ مانگتا ہوں
اللہ کریم کی من شر غاسق اذا وقب، میں اللہ کی عام شام ہوتا ہوں اس اندھیری رات کے شر سے، من شر غاسق، اس اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ اپنا اندھیرا لا کے پوری طرح چھا جائے اور اپنا رات اپنا اندھیرا گہرا سیاہ اور تاریک کر ڈالے، اس اندھیری رات کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ تو رات ہے، رات کے شر سے اللہ کی امان طلب کی جا رہی ہے۔ اس آیت سے بھی رات والی آیت سے بھی لبید بن عاصم والی کہانی نکلتی؟ اس سے بھی نہیں نکلتی۔ اچھا اب کیا کرے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ میں امان طلب کرتا ہوں من شر النفاثات، ان شریر روحوں کے شر سے، من شر النفاثات، ان شریر روحوں کے شر سے، ایک روح کے شر سے نہیں، دو روحوں کے شر سے نہیں، من شر النفاثات، ان شریر روحوں کے شر سے جو یا اللہ اپنی چگلی، غیبت اور بہتان کے ذریعے فی العقد، آپس میں پیار اور محبت میں رہنے والوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ من شر النفاثات کا معنی سمجھ آیا کہ المفرقون بین الاحبہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المفرق، من شر النفاثات کا معنی اللہ کے رسول نے بتایا، من شر النفاثات کا مطلب کیا ہے؟ المفرقون بین الاحبہ، وہ جدائیاں ڈالنے والے جو جدائی ڈالتے ہیں بین الاحبہ، دو محبت بھرے دوستوں میں، دو محبت بھرے میاں بیوی میں، دو محبت بھرے خاندانوں میں، المفرقون بین الاحبہ، جہاں بھی محبت کے اندر کوئی رہنے والے ہیں، المفرقون، ان میں جو جدائیاں ڈالنے والے ہیں وہ نفاثات فی العقد کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا بھئی یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک فرد مراد، دو فرد مراد، اس میں تو جمع کا لفظ ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان شریر روحوں کے شر سے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 کے عدد پر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں رلے تو بیان دینے والے دیتے ہیں کہ جمع ہو گئی ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان شریر روحوں کے شر سے جو چگلی، غیبت، بہتان اور فساد کے ذریعے محبت میں رہنے والوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا بھئی کہانی گھڑے بغیر تو کو گزارا نہیں ہے، اور یہاں تو اس آیت میں شریر روحیں ہیں جو جمع کا لفظ ہے، اور لبید بن عاصم تو کتنا ہے؟ وہ تو ایک ہے۔ اب یہاں کیا کریں؟ اب انہوں نے سوچا بھئی یوں کرو، بھئی لبید بن عاصم تو واحد مذکر ایک بندہ ہے جس نے جادو جو پیچھے لکھا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہانی کو کس انداز کے ساتھ جوڑا جائے جو آیت کے معنی سے یہ بات نکل آئے بھئی جادو نبی پاک پہ چلا تھا جس کا رد۔ جب انہوں نے شیطانوں نے سوچ کے کہا بھئی نہیں، لبید بن عاصم دے نال اگر 2 بندے نال ہور رڑا دیتے جان تے 3 جمع بن جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا بھئی نہیں، ایک لبید بن عاصم نہیں تھا، ساتھ اس کی 2 بہنیں بھی جادو کے اندر شریک، جمع بنانے کے لیے، شریر روحوں کا معنی سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھی چلو ایک لبید بن عاصم کے ساتھ 2 اس کی بہنیں اگر ملا دے جائیں تو 3 بن جائیں گی، جمع کا لفظ بن جائے گا، چنانچہ معنی صحیح نکل آئے گا۔ من شر النفاثات فی العقد، یا اللہ میں ان شریر روحیں، او جو جادوگرنیاں، جو لبید بن عاصم ایک اور اس کی 2 بہنیں ہیں، اور جن شریر 3 روحوں نے میرے پہ جادو کیا ہے، یا اللہ میں ان سے تیری امان طلب کرتا ہوں۔ یہاں سے وہ یہ کفر نکالتے ہیں بھئی وہ جو لبید بن عاصم یہودی اور 2 اس کی بہنیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان شریر روحوں سے پناہ مانگ تاکہ تیرے اوپر جادو کا اثر
ختم ہو جائے، یہاں سے انہوں نے یہ کفر نکالا، حالانکہ اس کا معنی تو سیدھا بکواس کیا انہوں نے، من شر النفاسات فی العقد، یا اللہ میں تیری عام شام ہوتا ہوں ان نفاسات فی العقد، ان شریر روحوں کے شر سے جو المفرقون بین الاحبہ، جو کہاں بھی رہنے والے دو دوست محبت میں رہتے ہیں، دو رشتہ دار ہیں، دو سکے بھائی ہیں، کوئی بھی دو جز جو محبت میں رہنے والے ہیں، ان میں چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، اتہاموں کے ذریعے جو ان کو آپس میں پھاڑتے ہیں، پیار محبت بھری جو گانٹھیں دو بندوں میں لگ جاتی ہیں، ان نفاسات فی العقد، ان پیار محبت بھری گھانٹوں میں، ان نفاسات جو چغلی کی پھونک مار کے ان کو پھاڑتے ہیں، میں ان شریر منافقین روحوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مدینے میں جب نبی علیہ السلام کی جماعت بن رہی تھی اور وہ منافقین لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام کے درمیان آ کے غمزہ بازی چغلی کے ذریعے مسلمانوں کی بنی بنائی جماعت کو جو پھاڑنے کے چکر میں تھے، ان سے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو پناہ مانگ، وہ جو شریر روحیں تیری پیار محبت بھری صحابہ کی جماعت کو پھاڑنے کے چکر میں ہیں، ان شریر روحوں سے تو پناہ مانگ۔ اور وہ کیوں مانگ؟ من شر حاسد اذا حسد، ان کے اندر چونکہ حسد ہے، وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتے ہیں، ان کے اندر حسد ہے، ان شریر روحوں سے بھی پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ان کے حسد کرنے سے بھی تو میری امان طلب۔ مانا تو یہ بنتا ہے، یہ سیدھا جھوٹ اور بکواس ہے۔ جب دیکھا نا انہوں نے بھئی مطلب لبید بن عاصم تو ایک ہے اور آیت کے اندر تو جمع کا لفظ ہے، اس لیے انہوں نے لبید کی ساتھ دو بینیں اور بھی لگائیں بھئی تاکہ جمع والا معنی اس آیت سے نکل آئے۔ سیدھا جھوٹ اور بکواس ہے۔ قطعاً اللہ کے رسول کے اوپر نہ تو جادو چلا ہے اور نہ جس کے توڑ میں یہ دو صورتیں آئی ہیں، جس طرح دوسری صورتیں نازل ہوئی ہیں عام روٹین کے اندر، اسی طرح اللہ نے یہ دو صورتیں اتاری ہیں۔ ان دو صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر آئندہ چلتی رہے گی، پڑھو۔